بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی صرف الفاظ نہیں، یہ دلوں کو جگانے والا نور ہے۔ ہم سچے دل سے پڑھیں تو یہ دل روشن ہوتا ہے اور غیبی مدد بھی نازل ہوتی ہے۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے مختلف لوگوں سے سنے گئے واقعات کی روشنی میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اعمال کرنا شروع کر دیے تاکہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جا سکے۔ سلسلہ چلتا رہا، ملاقات کی ترتیب نہیں بنی۔ اس دیوانگی میں گھر سے جنگلوں کی طرف، ویرانوں کی طرف، صحراؤں کی طرف اور میدانوں میں اپنے شب و روز گزارنے لگے، اس گمان کے ساتھ کہ شاید حضرت خضر علیہ السلام سے تنہائی میں ملاقات ہو جائے۔ کافی عرصہ گھر سے دور رہے، لیکن پھر بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس نے رب کریم سے اپنی دعا جاری رکھی اور اپنی ملاقات کے لیے مسلسل انتظار میں اپنا وقت گزارنے لگے۔ اس کی دیوانگی دیکھ کر لوگ بھی اس کے لیے دعائیں کرنے لگے اور اللہ کریم سے التجائیں کرنے لگے کہ یا اللہ، اس دیوانے کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دے تاکہ اس کی من کو چین اور اس کی روح کو سکون مل سکے۔ آخر کار دعائیں رنگ لے آئیں اور حضرت خضر علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ کر وہ شخص بہت خوش ہوا۔ حضرت نے اس سے پوچھا، تم مجھ سے ملاقات کرنے کے اس قدر خواہش مند کیوں تھے؟ اس نے بتایا، میں نے جب اولیاء کرام سے آپ کی عظمت اور روحانی مقام کے بارے میں واقعات سنے تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں ان روحانی رازوں سے آشنائی پاؤں جو آپ اللہ والوں کے ساتھ بانٹا کرتے ہیں۔ میں آپ کی یاد میں دیوانہ جنگلوں میں، ویرانوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں گھومنے لگا۔ حضرت نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارے لیے کس نعمت کے لیے اللہ کریم سے دعا کروں؟ اس نے جواب میں کہا، حضرت، میں تو اتنا علم نہیں رکھتا، میں اللہ کریم سے کون سی نعمت پانے کے لیے آپ سے دعا کرواؤں؟ آپ جو میرے لیے بہتر سمجھیں وہ مجھے رب کے خزانوں سے دلوا دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی گفتگو سننے کے بعد اپنی پگڑی اتاری اور اس کے سر پر پہنا دی، اپنا کرتہ مبارک اتارا اور اسے پہنا دیا اور حکم دیا کہ جاؤ ذرا بازار کا چکر لگا کر آؤ۔ پگڑی اور کرتہ پہننے کی دیر تھی، اس کی باطنی آنکھ بیدار ہو گئی۔ وہ دنیا میں موجود روحانی نظام کا مشاہدہ کرنے لگا۔ بازار میں جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، جس میں سے کسی کی شکل بندر جیسی، کسی جانور جیسی اور مختلف قسم کی جانوروں جیسی شکلیں اس کو نظر آ رہی تھیں۔ وہ یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ بازار میں موجود لوگوں کی یہ حالت پہلے اس سے اوجھل تھی جو آج اس کے سامنے کھلی ہے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اولیاء کرام کے سینے کتنے کشادہ اور کتنا وسیع ہوتے ہیں کہ لوگوں کے باطنی نقائص دیکھنے کے باوجود ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں اپنی محافل میں جگہ دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمارے اندر وہی خصلتیں ان جانور کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جو ہم سے سرزد ہو رہی ہوتی ہیں۔ صورت کو سنوارنے پر ہم توجہ دیتے ہیں، اپنے ظاہر کو تو صاف ستھرا دکھانے کے لیے کتنے جتن اور بہانے کرتے ہیں، لیکن باطن کی طرف سے ہم ہمیشہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور ہم اپنے باطن کا چہرہ خراب کر دیتے ہیں بلکہ بگاڑ دیتے ہیں۔ دنیا کی ساری نعمتیں بھی اگر ہم اکٹھی کر لیں لیکن اپنے باطن پر توجہ نہ دے کر چہرہ بگاڑ لیں تو یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کی اصلاح کی نیت اور عزم نہ کر لیں، ہمیں کوئی نہیں بدل سکتا۔ اگر ہمیں کوئی بدل سکتا ہے تو وہ ہم خود ہیں۔ ہم نے اپنے باطن پر توجہ دینی ہے، تب جا کر درود ابراہیمی کا نور ہمارے دل کے اندر جذب ہوگا، ہمارے دلوں کو روشن کرے گا، ہماری روح کو روشن کرے گا، ہمارے من کو، ہمارے جذبوں کو روشن کرے گا۔ ہم نے اپنے من کے کٹورے کو صاف رکھنے کے لیے آنکھوں کے روشن دانوں اور کانوں کی کھڑکیوں پر توجہ دینی ہے کہ کوئی زہریلی چیز، کوئی ایسی ناپاک چیز جو ہمارے دل کے پیالے کو کالا کر سکتی ہے، داخل نہ ہو پائے۔ اللہ والے باطن کو صاف کرنے کے لیے محنت کرواتے ہیں۔ جب ہمارا باطن صاف ہو جاتا ہے تو ہماری آنکھوں سے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں اور ہم پر راز کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہمارا ظاہر بھی اچھا کر دے،
باطن بھی اچھا کر دے۔ اللہ کریم ہم سب کو محبت ادب کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا اور پڑھوانے والا بنا دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔